बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सीमा इजलास मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में सदर ट्रंप की फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक पर तनकीद। कहा यह इक़दाम हमास के लिए इनाम देने के मुतरादिफ है। वो ऐसी फ़लस्तीनी रियासत के हामी हैं जिसमें हमास का किरदार ना हो। सदर ट्रंप खिताब में इसराइली जाहिरियत का भरपूर दिफा करते नजर आए। कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने वाले नेतन्याहू की खुलकर हिमायत की। गजा में जंग बंदी मुआहदा ना होने की जिम्मेदारी हमास पर डाल दी। कहा जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें करनी चाहिए। यही नहीं, सदर ट्रंप ने दुनिया में जंग रुकवाने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा को चार्जशीट भी किया। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा हमने पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाई। उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ था? सोचता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की मासूम ख्वाहिश का इजहार भी किया। कहा अमरीका तारकीन वतन को निकाल रहा है जबकि अक़वाम मुत्तहिदा उनकी सहूलतकारी कर रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करना चाहता हूँ। इब्राहिमी मुआहदे पर बातचीत चल रही है। सदर ट्रंप ने अपनी कामयाबियां गिनवाते हुए अपने लिए अमन के नोबेल इनाम का मुतालबा भी दोहराया। साथ साथ सदर ट्रंप की रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर कड़ी तनकीद भी सामने आई। कहा यूरोपीय ममालिक को रूस से तेल और गैस की खरीदारी बंद कर देनी चाहिए। भारत का खसूसी जिक्र करते हुए सदर ट्रंप ने कहा रूसी तेल खरीदकर भारत पुतिन को मजबूत कर रहा है। चीन और भारत को यूक्रेन जंग में रूस का सहूलतकार करार दिया। कहा मैं सदर होता तो यूक्रेन जंग ना होती। सदर ट्रंप ने जंग बंदी मुआहदा ना करने पर रूस पर टैरिफ आयद करने की धमकी भी दे दी। जनरल असम्बली इजलास से गैर मामूली तवील खिताब में भी सदर ट्रंप मेयर लंदन सादिक खान को नहीं भूले। उन्होंने सादिक खान को हटाने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहता है। सदर ट्रंप की मौसमियाती तब्दीली की बातें करने वालों पर भी तनकीद। कहा पहले ग्लोबल वार्मिंग की बातें की गई और मौसमियाती तब्दीली का शोर है। मौसमियाती तब्दीली की बातें बेवकूफ़ों ने फैलाई हैं। दुनिया की तारीख में मौसमियाती तब्दीली जैसा धोखा नहीं देखा। इसकी वजह से हज़ारों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। सऊदी अरब के साथ तारीखी दफाई मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मरकज़ निगाह है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया के रहनुमाओं से अहम मुलाकात करेंगे जिसमें मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन के हल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के खसूसी सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर ट्रंप भी शरीक होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुलाकात में सदर ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को गजा में जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हो ताकि इसराइल इनखला कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए फंडिंग भी करे। इस मंसूबे में हमास का कोई किरदार नजर नहीं आता जिसका अमरीका और इसराइल ने मुतालबा किया है कि इसे गैर मुसल्लह और ख़त्म किया जाए। इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो ने फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाली 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस में इसी जानिब इशारा भी किया। इंडोनेशियन सदर ने कहा कि उनका मुल्क गजा में अमन फौज फराहम करने के लिए तैयार है। हम अमन की तरफ इस सफ़र में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। जबकि मिस्री वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबोली ने जंग के खात्मे पर गजा की तामीर नौ के लिए कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का ऐलान किया। तज़ियाकार सदर ट्रंप से मुलाकात से कबल इंडोनेशियन सदर और मिस्री वज़ीर आज़म के बयान को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ्रांस के सदर मैक्रोन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया। खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अलग और आज़ाद रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का हक करार दिया। कहा इस हक से इनकार इंतहा पसंदों को एक तोहफ़ा देने के मुतरादिफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी कुरान मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का माइक बंद होने के गैर मामूली मनाजिर भी देखे गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो इसी दौरान उनका माइक बंद हो गया। दूसरी जानिब तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के खिताब के दौरान माइक बंद होने से मुतरजम ने भी शिकायत की। इसी तरह इंडोनेशिया के सदर के खिताब के दौरान बंद होने वाला माइक उनकी तकरीर मुकम्मल होने तक बंद ही रहा। इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि यह शरारत इसराइल की जानिब से की गई है जिसका मकसद फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक को यह पैगाम देना था कि आपके ऐलानात की कोई अहमियत नहीं। हम जब चाहें अमरीका के साथ मिलकर फ़लस्तीन की हिमायत में उठने वाली आवाज़ों को बंद कर सकते हैं। एक जानिब आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा है लेकिन वहीं फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास एक पेज पर नज़र नहीं आते। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि हमास से हथियार डाले और उन्हें फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने का मुतालबा करते हैं। उन्हें कहा हम हथियारों के बगैर एक मुत्तहद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं
انہوں نے کہا کہ حماس کا فلسطینی گورننس میں کوئی کردار نہیں ہوگا، تنظیم کو چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کریں۔ انہیں صدر ٹرمپ سعودی عرب اور دیگر عالمی شراکت داروں کے ساتھ امن منصوبے کے نفاذ کے لیے تعاون پر آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ فلسطینی گروپس کے درمیان اختلافات ختم کرانے کے لیے اقدامات کریں، کیونکہ اس تقسیم سے آزادی کی تحریک کمزور ہوتی ہے، جس کا فائدہ اسرائیل اور اس کے حمایتی اٹھاتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بڑے زمینی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر 65,344 افراد شہید جبکہ 1,66,795 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں صہیونی فورسز کے تازہ فضائی اور زمینی حملوں میں بچے اور خواتین سمیت مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے مغربی علاقے میں پناہ گزین کیمپ کو شدید گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی مسلسل بمباری سے 2 اسپتال غیر فعال ہو گئے، جن میں بچوں کا الرنتیسی اور سینٹ جان آئی اسپتال شامل ہے۔ دوسری جانب خان یونس کے نسین میڈیکل کمپلیکس میں غذائی قلت اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ غزہ کی صورتحال عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ امن کی باتیں کرنے والے صدر ٹرمپ فلسطینیوں کے قاتل نیتن یاہو کے دفاع میں کھڑے ہیں، جبکہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلان کرنے والے 149 ممالک بے بس ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر تخریب کاری کا بڑا منصوبہ بھی بے نقاب ہوا۔ اجلاس کی جگہ سے 56 کلومیٹر کے دائرے میں مواصلاتی نظام کو معطل کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ امریکی سیکرٹ سروس نے اجلاس سے قبل نیو یارک کو ممکنہ بڑے خطرے سے بچایا ہے۔ امریکہ کی سیکرٹ سروس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسے 300 سے زیادہ سم سرورز اور 1 لاکھ سم کارڈز ملے ہیں، جو نیو یارک، نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ کے کچھ حصوں پر محیط علاقے میں ٹیلی کام حملوں کے لیے استعمال ہو سکتے تھے۔ سیکرٹ سروس کے انچارج ایجنٹ میٹ میک کول نے کہا کہ اس نیٹ ورک میں سیل فون ٹاورز کو غیر فعال کرنے اور لازمی طور پر نیو یارک شہر میں فون نیٹ ورک کو بند کرنے کی طاقت تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان آلات سے 12 منٹ کے اندر امریکہ کی پوری آبادی کو برقی پیغامات بھیجے جا سکتے تھے۔ اس سے موبائل فون ٹاورز کو بھی غیر فعال کیا جا سکتا تھا اور ایمرجنسی سروسز کے مواصلاتی نظام کو بھی بند کیا جا سکتا تھا۔ بیکول نے امریکی صحافیوں کو بتایا کہ اس منصوبے میں نامعلوم ریاستی عناصر شامل ہیں، جو منظم جرائم پیشہ گروہوں، کارٹلز اور دہشت گرد تنظیموں کو خفیہ پیغامات بھیجتے ہیں۔ یہ آلات 5 سے زیادہ مقامات پر خالی پڑی پرانی عمارتوں میں سم فارم سے ضبط کیے گئے تھے۔ امریکی سیکرٹ سروس کے مطابق جن سم کارڈز کو ضبط کیا گیا ہے وہ اقوام متحدہ کے اجلاس کی جگہ سے 56 کلومیٹر کے دائرے کے اندر تھے۔ اس لیے ایجنسی نے فوری طور پر اس نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی تاکہ نیو یارک کے ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک میں کسی بڑی خرابی سے بچا جا سکے۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ ان سم کارڈز کی جانچ جاری ہے اور ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ان سم کارڈز کے ذریعے ایسے افراد کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے جو واقعی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں میں ہے۔ نامعلوم عہدیداروں نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ اس منصوبے کے بارے میں معلومات حالیہ عرصے میں ایک امریکی حکومت کے 3 عہدیداروں کو گمنام ٹیلی فونک دھمکیوں کی تحقیقات کے دوران ہوئی ہیں۔ اخبار بتاتا ہے کہ ایک اہلکار سیکرٹ سروس میں کام کرتا ہے اور دوسرا 2 وائٹ ہاؤس میں کام کرتے ہیں۔ تفتیش کاروں نے سی بی ایس نیوز کو یہ بھی بتایا کہ انہیں 80 گرام کوکین، غیر قانونی آتشی اسلحہ، کمپیوٹر اور فون بھی ملے ہیں۔ جنرل اسمبلی اجلاس سے صدر ٹرمپ کے خطاب، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے جاری گہما گہمی اور نیو یارک میں امریکی سیکرٹ ایجنسی کی جانب سے ناکام بنائے گئے تخریب کاری کے منصوبے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارت جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب اور سابق سفارتکار آصف خان دورانی صاحب، اور نیو یارک میں موجود ہیں سینئر صحافی اصغر امام صاحب۔ سب سے بات کر لیں تو سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی سابق سفارتکار صاحب سے، اصغر امام صاحب سے۔ اصغر امام صاحب یہ بتائیے گا جو اس وقت اقوام متحدہ کی عمارتوں کے باہر موجود ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ نیو یارک پہ کیا گہما گہمی ہے؟ صدر ٹرمپ سے اسلامی ممالک کے سربراہان کی ملاقات کب تک متوقع ہے اور ٹرمپ کیا خطاب بھی کریں گے؟ دیکھیں ابھی جو انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے ٹرمپ نے، اس کے بعد یہاں اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام ہیں ان سے بھی ایک علیحدہ میٹنگ کی ہے، اور جو آپ نے بتایا جیسا کہ صدر ٹرمپ کی نہ صرف دوسرے لوگوں پہ تنقید کی انہوں نے، بلکہ اقوام متحدہ کے ادارے پہ بھی تنقید کی اور بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا، اور وہ کہا کہ یہ امن خصوصی طور پر امن کے لیے کوئی بھی خدمات انجام نہیں دے رہا۔ لیکن دوسری ملاقات جو اقوام متحدہ کی حکام کے ساتھ ہوئی ہے وہاں ان کا لب و لہجہ بالکل ہی مختلف تھا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے اس ادارے کو یقین دہانی کرائی کہ امریکہ 100% ان کے ساتھ ہے، اس کی پشت پہ موجود ہے، اور بالکل ایسا لگا کہ وہ ایک جگہ انہوں نے ایک حاوی ہونے کی کوشش کی اور دوسری جگہ معاملات کو مینج کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ جو بتا رہا ہوں کہ میری اطلاعات اب تک کی جو ہے جو خبریں یہاں پہ نکل کے آئی ہیں، یہ جو سمز اور دوسرے کارڈ برآمد ہوئے ہیں، اس میں جس ریاستی ادارے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک ریاستی ادارہ ہے جو نامعلوم ریاستی ادارہ ہے جو یہ کام کر رہا تھا، اور
बज़ाहिर ये कहा गया है कि वो नामालूम रियासती अदारा है, लेकिन हुकाम बताते हैं कि उनको इस बात का इल्म है कि वह कौन सी रियासती अदारा है, लेकिन अपनी पॉलिसी के तहत और बाज़ मजबूरी के तहत वो उस रियासत का नाम नहीं ले जा रहा। और बहुत मुमकिन है कि ये जो कार्रवाई थी उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो कार्रवाई के दौरान खलल पड़ा है, उससे भी इस सिम के बरामद होने का और जो नेटवर्क बरामद हुआ है उसका लिंक भी मुस्तकबिल में सामने आ सकता है कि इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। तो ऐसा पूरा ये लगता है कि जो इसराइली सोच है, इसराइली लॉबी है, वो ना सिर्फ हुकाम के अंदर वो और बल्कि वहाँ पे यहाँ पूरी तरह हावी नजर आता है। आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा का जब बुनियादी मौजू था मौसमियाती तब्दीली और उससे निपटने के लिए इक़दाम थे, लेकिन वो पश्त चला गया है, क्योंकि सदर ट्रंप ने यहाँ पे जिन ममालिक ने इसराइल को फ़लस्तीन को तस्लीम करने की जरूरत की है, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया है। और ऐसा लगता है कि वो इसमें इसराइल का मुकदमा यहाँ पे आलमी अदालत में लड़ रहे हैं और वो इस आलमी अदालत को अपने इस मुकदमे के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने साथ में बाद में एक पुष्प बनाए, उसके ऊपर हाथ भी थपके हैं ताकि उनके इस अदारे को मुस्तकबिल में इस अदारे की जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है, क्योंकि आपने देखा कि इस अदारे की सतह पे ही ये जो बाज़ ममालिक और ताकतवर ममालिक जो शरीक थे और उन्होंने यहाँ आके उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। तो ये पूरी तकरीर का, पूरी एक्टिविटीज का ये नजर आ रहा है कि अमेरिका इसराइल की भरपूर ना सिर्फ मदद कर रहा है बल्कि इसराइली क़ुव्वतें अपने तौर भी कभी इनको प्रेशराइज कर रही हैं, मजबूर कर रही हैं कि वो उनकी पॉलिसी को लेकर चले। ठीक है असलम साहब, साथ ही रहे साबिक़ सफारतकार मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब, सदर ट्रंप ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से जो बातें की, अब 6 अहम इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात भी है। इस तकरीर के तनाजुर में और रहनुमाओं के साथ मुलाकात के तनाजुर को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। सबसे पहली बात तो ये जी कि अगर उनकी तकरीर के मेजर अगर आप पॉइंट्स को देखते हैं तो एक तो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया यूनाइटेड नेशन के ऊपर और ग्लोबलाइजेशन जो है उसको उन्होंने जो ग्लोबलिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, उसको उन्होंने अपोज किया। दूसरा बॉर्डर्स और माइग्रेशन उन्होंने बहुत तनकीद की कि हम माइग्रेशन को स्टॉप कर रहे हैं, यूरोप और जो यूनाइटेड नेशन है वो माइग्रेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस तरह क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के ऊपर आपने खुद ही बात कर दी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि जी क्लाइमेट चेंज जो है ये उन्होंने कहा जी ये तो बस एक खौफ है जैसे कि ये यूज़ किया जा रहा है, ऐसे डराया जा रहा है, लेकिन होता नहीं है कुछ। वॉर एंड पीस और फॉरेन पॉलिसी के बारे में सबसे पहले तो उन्होंने अपनी तारीफ की कि उन्होंने 7 जंगें रुकवाई और वो यूक्रेन और गजा वाली जंग भी रुकवाना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। यूएस की सपोर्ट और फंडिंग जो यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं 100% आपकी पीस कीपिंग एफर्ट के लिए, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज किया बहुत सारी एक्टिविटीज जो यूनाइटेड नेशन है उनकी। और दूसरा जो था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेटोरिक और वार्निंग्स दी यूरोप को भी, बाकी मुल्कों को भी। अभी आते हैं पीस की तरफ और जो उनकी एक्सपेक्टेड मीटिंग है विद दी मुस्लिम लीडर्स, आई थिंक उनके एजेंडा के ऊपर 4-5 चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि वो इसराइल को फुली सपोर्ट करेंगे, कर रहे हैं। वो सीज फायर की बात करेंगे लेकिन वो कंडीशनल करेंगे विद दी हमास के पास जो हॉस्टेजेस हैं उनकी रिलीज के ऊपर, और हमास जो है वो बिल्कुल आर्म्स को ले डाउन कर ले। ठीक है। फिर वो रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे और उसमें शायद वो ये भी बात करेंगे कि मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी फंडिंग भी दें, फंडिंग में पार्टिसिपेट भी करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फ्रांस के सदर मैक्रोन जो हैं उन्होंने एक आइडिया दिया था आज अपनी स्पीच में कि यूएन मैंडेटेड एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो मुकर्रर की जानी चाहिए। तो ये अगर फोर्स मुकर्रर की जाती है तो ये यूएन का चैप्टर 7 है उसके नीचे होगी, जो कि इसके पैरेलल रज़ा साहब ये भी तो मामला है ना, सदर ट्रंप ने अपने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर भी सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा जंगें नहीं रुकवा सकता, तो फिर इसका मकसद क्या है, इससे क्या मतलब ले? जी बिल्कुल जी, उन्होंने कहा जी कि यूनाइटेड नेशन किधर था जब जंगें थी तो मैंने रुकवाई, तो वो सारा क्रेडिट जो है उन्होंने लिया कि जंगें जो है मैंने रुकवाई। बात तो सही है जी कि यूएन जो है वो उस लिहाज से फ़हाल नहीं रहा जितना कुछ अरसे पहले तक था, और ये जब से बहुत ज़्यादा यूनिलैटरलिज्म आया है और मल्टीलैटरलिज्म आया है तो इसमें यूएन जो है उसकी जो पोजीशन है, जो उसकी स्ट्रेंथ है और या जो उसकी एफिकेसी डाइल्यूट हो गई है। अलबत्ता एक चीज़ अभी तक है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर आज रेजोल्यूशन पास कर देती है कि इजराइल जो है
وہ سیز فائر کرے, پیلسٹائن کو ریکگنائز کر لیا, اور وہاں پہ چیپٹر 7 کے نیچے ایک یو این مینڈیٹڈ اسٹیبلائزیشن فورس تعینات ہوگی, اور یہ یو این ایس سی جب پاس کر لیتی ہے تو یہ سب کے لیے بائنڈنگ ہو جائے گا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر مسلم لوگ جو ہیں, مسلم لیڈر ایفرٹ کریں گے اور کرنی چاہیے کہ سیز فائر ہو, قتل و غارت اور یہ جینوسائڈ بند ہو. جہاں تک حماس کا تعلق ہے جی, بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ہتھیار لے ڈاؤن کر لے, لیکن حماس ایک اینٹی ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ان کو آپ کو نئے سسٹم میں ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ انٹیگریٹ کرنا ہوگا. آلرائٹ سر. اسفر امام صاحب یہ بتایا, ابھی آپ نے بتایا کہ اس ادارے کا بھی پتہ ہے, امریکی سیکرٹ ایجنسی نے جو اقوام متحدہ اجلاس کی جگہ سے 56 کلومیٹر کے دائرے میں ایک مواصلاتی نظام کو معطل کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کو ناکام بنایا ہے. اس کی کوئی مزید کوئی تفصیلات ہیں, ہدف کیا تھا, کچھ اپڈیٹ سامنے آئیں؟ یہ تو ایک ہالی ووڈ کی ایک مووی کے کچھ سین لگ رہے ہیں جو اس وقت پکٹوریل امیج سامنے آ رہا ہے. ہاں بالکل, اس کے ابھی تک جو تفصیلات دی گئی ہیں بہت کنٹرول ہوتی ہیں. یہاں کی ساری معلومات آپ کو پتہ ہے کہ حکام جو ہیں وہ براہ راست کوئی چیزیں دیتے نہیں ہیں, بہت زیادہ نظم و ضبط کا سسٹم ہے یہاں پہ. تو ابھی تک جو معلومات دی گئی ہیں وہ یہی رکھا گیا ہے کہ انہوں نے ریاست کا نام نہیں دیا, لیکن وہ ریاست ہے جس کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور ایسی ریاست ہے جس کا عمل دخل امریکہ کے معاملات میں بہت زیادہ ہے. اور جو معاملات, وہ ریاست ہے جس کے معاملات ہی اس وقت سارے میں سمجھ گیا. میں اسفر صاحب, لیکن وہ مجبوری کی سطح پہ اس پہ بات نہیں ٹھیک ہے, اپنی بات نہیں کرتی. میں یہاں پہ ایک اور بات کلیئر کرتا چلا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب کبھی اقوام متحدہ اپنا رول پلے کرنا شروع کرتا ہے تو اقوام متحدہ میں جو 5 بڑے ممالک ہیں, مستقل رکن ہیں جو سلامتی کونسل کے, وہ اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو جنگ روکنے کے معاملے میں جو اقوام متحدہ نے قرارداد لانے کی کوشش کی, امریکہ نے ہر بار اس کو. اچھا اسفر, مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے, میں اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا ہے نا. گزشتہ روز فلسطینی کانفرنس کے موقع پر نا 3 اہم رہنماؤں کا مائک بھی بند ہوا تھا. صدر ٹرمپ کے خطاب کے موقع پر ٹیلی پرومپٹر بھی بند ہو جانا, کہ یہ سب کچھ اسی نیٹ ورک کی کارستانی ہو سکتی ہے؟ اس کو جوڑیں, سیکرٹ ایجنسی کا کوئی اس حوالے سے کوئی اشارہ سامنے آیا ہے؟ جی بالکل, اس بات کا دیکھیں کوئی بھی اس کو, کیونکہ پالیسی طے ہے تو لہٰذا کوئی بھی اس کو بات نہیں کرے گا, اپنا نام دے کر سامنے نہیں آئے گا, لیکن یہ اس کا لنک موجود ہے. اور میں ابھی تک ذرائع یہی بتا رہے ہیں, اور اس کو تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آ بھی سکتی ہے, یا پھر اس کو زیر زمین بھی ڈال دیا جائے گا. کیونکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ بہت طاقتور ہیں, وہ امریکہ کی پالیسی کو بھی لے کے چلنے کی صلاحیت. ٹھیک. مینوائل ہمیں آصف خان درانی سابق سفیر ہیں, وہ جوائن کیا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. آصف خان درانی صاحب, آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے عالمی برادری کی حمایت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اس مشکل صورتحال میں فلسطینی لیڈرشپ بھی ایک پیج پر نظر نہیں آ رہی. کیا فلسطینی صدر محمود عباس صاحب سے متعلق جو کہہ رہے ہیں کہ حماس ہتھیار ڈال دے تب بات ہوگی, فلسطینی گورننس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حماس اس پر آمادہ ہوگی؟ دیکھیے, سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے. اب اس وقت تو یہ ہے کہ حماس کے تقریباً ڈیسیمیٹ کر دیا ہے, ان کی کمر توڑ دی ہے اسرائیل نے بھی, اور پھر جس طرح سے اب غزہ میں وہ کر رہے ہیں, کیونکہ حماس کا اثر تو زیادہ غزہ ہی میں تھا, وہاں پہ ہی انہوں نے اپنی پیرل حکومت قائم کی ہوئی تھی. تو اس لیے لیکن یہ جو یو کے, فرانس اور دوسرے یورپین کنٹریز نے جو ریکگنائز کیا ہے یہ پیلسٹینین اسٹیٹ کو, یہ بہرحال ایک بلڈنگ بلاک ہے, ایک ڈپلومیٹک سکسس ہے پیلسٹائن کی, اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 150 ممالک جو ہیں وہ پیلسٹینین اسٹیٹ کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کر چکے ہیں. تو لہٰذا اب اگر اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹس یا اسرائیل کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ انارکی کی طرف چلا جائے. آلریڈی جو ملٹی لیٹرلزم ہے اس کو نقصان پہنچ چکا ہے, اس کو جو ہے وہ یونی لیٹرلزم کی طرف امریکہ نے کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد اس کی طرف لے گیا تھا, لیکن اس کے نتائج اب ان کو سامنے نظر آنے لگے ہیں. اس وقت امریکہ جو ہے وہ ایشیا میں وہ پاور نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کو یہ احساس دلایا جائے کہ جو
प्रिंस अब्दुल्ला का किंग अब्दुल्ला का जो फार्मूला था 2 states with East Jerusalem as capital of Palestinian state, ये एक बहुत बड़ी कंसेशन है जो इजराइल को दी जा चुकी है, लेकिन अगर वो फिर भी इस मामले में जो है हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं तो फिर खून खराबा होता रहेगा। बहुत शुक्रिया साबिक सफारतकार आसिफ खान दुरानी हमसे बात करते थे। रज़ा मोहम्मद साहब हमारे साथ थे, असगर इमाम न्यूयॉर्क पे हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुजरिमों को अपील का हक देने और इसके लिए 45 दिन में कानून साजी का हुक्म दे दिया है। 7 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने 5-2 से फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था, जिसमें हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए आर्मी एक्ट को असल शक्ल में बहाल किया गया था। हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का 68 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़हात का इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इजाफी नोट से इत्तफाक किया था, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया। अब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्ज़मान को अपील का हक देने और इस सिलसिले में हुकूमत को 45 दिन में कानून साजी करने का हुक्म दिया है। 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 9 मई के केसेस में गिरफ्तार शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया था, जिसके खिलाफ हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली थी। आईनी बेंच के फैसले में कहा गया कि फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के असूल से मुतसादिम नहीं। आर्टिकल 175(3) फौजी अदालतों के वजूद की नफी नहीं करता। 5 रुकनी बेंच ने यह नतीजा अखज़ करने में गलती की थी। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के तहरीर करदा तफसीली फैसले में कहा गया कि मुनासिब आईनी रद्द-ए-अमल आर्मी एक्ट की दफात को यकसर कलअदम करना नहीं है। आर्मी एक्ट में बुनियादी ज़ाब्ता मौजूद है, मगर आम शहरियों के लिए मुनासिब अपील फॉरम का फुकदान है। फैसले में मजीद कहा गया कि फौजी अदालतों से सजा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा है कि आज़ाद हक अपील की अदम मौजूदगी में आर्मी एक्ट में मौजूद ज़ाब्ताकार आम शहरियों के लिए आईनी तौर पर मुकम्मल नहीं। हक अपील की कमी को पूरा करने के लिए कानून साजी से मुदाखलत की ज़रूरत है। फैसले में कहा गया कि हुकूमत और पार्लियामान हक की अपील के लिए 45 दिन में कानून साजी करें। केस के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कई बार हक की अपील पर हुकूमती हिदायत के लिए वक्त लिया। 5 मई को आखिरी समाअत पर भी अटॉर्नी जनरल ने ऐसा ही कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत हदायत दे तो पार्लियामेंट में कानून साजी हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्म को संजीदगी से लिया जाएगा। तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हुकूमत को 45 दिन के अंदर कानून साजी करने का कहा है। हुकूमत इस कानून साजी से मुतल्लिक क्या सोच रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ अकील मलिक साहब ने। अकील मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में हुकूमत को मिलिट्री कोर्ट से जो सजा याफ्ता अफराद हैं उनको अपील का हक देने के लिए 45 रोज़ में कानून साजी का हुक्म दिया है। अदालती फैसले की अगर रोशनी देखें तो कानून साजी का अमल तो मुकम्मल कर लेना चाहिए था। अब क्या इरादा आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। बात यह है कि अदालतें जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करती हैं और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है या ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है कि लेजिस्लेचर का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है और एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में जो है क्लियरली डिफाइंड है। अदालत कभी भी आपको लेजिस्लेशन करने के लिए डायरेक्शन नहीं दे सकती। अदालत हाँ ये ज़रूर कर सकती है कि अगर कहीं ऐसे लेजिस्लेटिव गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके तो वो सजेस्ट कर सकती है। और यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि इस ऑर्डर को देखने के बाद जो मैंने सरसरी नज़र पड़ी मेरी इस ऑर्डर पे, और जो वहाँ से डायरेक्शंस कह लें लेकिन डायरेक्शंस हो नहीं सकती उस तरह। गवर्नमेंट को कहा गया कि 45 दिन के अंदर लेजिस्लेट करें, लेकिन गवर्नमेंट का अपना लेजिस्लेटिव मेजर्स के हवाले से या लेजिस्लेटिव स्कीम ऑफ थिंग्स में एक अपना तरीक़ाकार है जो रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत चलता है तमाम तर मामला। अब रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत जो है, अब जारी बात है कि एक गवर्नमेंट बिल हो या गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन हो तो उसके लिए फिर CCLC है हमारा फोरम, फिर कैबिनेट से वो होता है और फिर फाइनली जो है उसको पार्लियामेंट में बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में ला के तो फिर प्रेजेंट किया जाता है। अब इस तमाम तर मामले के ऊपर क्योंकि कुछ ये लेजिस्लेटिव स्टेप्स हैं तो उसके लिए वक्त दरकार होता है, और अब बिल्कुल उसके ऊपर जो है हम तमाम तर जो हमारी कंसिडरेशन है और जो हमने लेजिस्लेशन करनी है, जो मुतल्लिका अमेंडमेंट करनी है, उस हवाले से
جو رائٹ آف اپیل ہونا ہے اس پہ ہم بالکل کام کر رہے ہیں. جو انڈیپینڈنٹ رائٹ آف اپیل کی بات کی گئی ہے تو اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کام ہم بالکل جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں, اور وہ ان ڈیو کورس ان ڈیو ٹائم جو ہے وہ لیجسلیٹو اسٹیپس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور یہ لیجسلیشن جو ہے ہاؤس میں عقیل ملک صاحب بڑے تردد کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم آئی, اس کے بعد ہی آئینی بینچ بنے, اسی آئینی بینچ کے سربراہ نے ایک عدد حکم بھی دیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو اس قسم کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے؟ انہوں نے دیکھا اس قانون کے اندر یہاں اس حکم ہے جس کو فی الفور پورا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو فوجی عدالتوں سے سزا ملی ہوئی ہے لیکن رائٹ آف اپیل ابھی تک وہ اس طرح پریکٹس کر نہیں پائے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی عوام میں بنیادی حقوق تو اس وقت رکے ہوئے نا, ایک جگہ پہ سٹینڈ بائی ہیں. سر دیکھیں اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے ICCPR, اس کے آرٹیکل 14 کے ساتھ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تمام تر آئینی تقاضے یا فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو یہ پورے کرتا ہے, اور اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ رائٹ آف اپیل جو انہوں نے بات کی, جب وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب بھی پیش ہوئے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات وہاں پہ کی, بیکاز سنس ہی از دا چیف لیگل ایڈوائزر آف دا گورنمنٹ, تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ بالکل وہ پارلیمنٹ تک بھی یہ بات پہنچائیں گے, اور قانون ایوالو ہوتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں ایک ایڈیشنل ایک اپیلیٹ فورم تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, رائٹ آف اپیل آلریڈی ہے, انڈیپینڈنٹ رائٹ آف اپیل کا جو ایک سو ایز ٹو انشور کہ اس میں کوئی ایسا حکم نہ رہ جائے اور کوئی ایسی ایمبیگوٹی نہ رہ جائے, تو اس کو انشور کرنے کے لیے وہاں سے ایک سجیسٹو بات آئی ہے جس پہ حکومت بالکل سیریسلی کنسیڈر اس کو کر رہی ہے. اور اس کے جو لیجسلیٹو اسٹیپس جس طرح میں نے آپ سے بات کی, کیونکہ ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے وہ تھرو سیکرٹری لا جو ہے وہ پیش ہو جائے گا, اور عدالت میں وہ رپورٹ بھی جمع ہو جائے گی, تو وہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس گورنمنٹ کو بھی تھوڑی تشریح باقی ہے اس فیصلے میں, اس پہ کوئی قدغن نہیں. وہ تو بھی سمجھ آ گئی گورنمنٹ کو قدغن نہیں, مگر گورنمنٹ کو تھوڑی تشریح ہم نے نہیں ہمیں دیکھیں, ہمیں عدالت کی طرف سے جو عدالت نے سجیسٹ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹائم لائن دی ہے, گو کہ میں اپنے ایک فرام اے پریکٹیشنرز پوائنٹ آف ویو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم لائن عدالت نہیں دے سکتی, کوئی ڈائریکشن قانون سازی کرنے کے لیے نہیں دے سکتی. البتہ جو سجیشن ہے ان کا وہ سر آنکھوں پہ. بہت شکریہ وزیر مملکت برائے قانون صاحب عقیل ملک صاحب ہم سے بات کریں. سب سے بہتر یہ ہوگا جب یہ قانون سازی ہو تو 26ویں آئینی ترمیم کی طرح دیگر اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی جائے. بہرحال اب ہم نے پروگرام میں شامل کیا ہے سینئر قانوندان حافظ احسان کھوکھر صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں آئینی بینچ کے اس فیصلے سے متعلق. حافظ احسان کھوکھر صاحب, آئینی بینچ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل اختیارات کی تقسیم کے اصول سے متصادم نہیں ہے. آرٹیکل 175(3) فوجی عدالتوں کے وجود کی نفی نہیں کرتا. 5 رکنی بینچ نے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں غلطی کی تھی. آئینی بینچ کے فیصلے کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ نے جو اپنی ڈیٹیلز ریزنز جو ہیں جو کل ریلیز کی ہیں, اس کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو وہی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ آلریڈی جو ہے 52 سال سے جو اس طرح کے کیسز ہیں ان کو ڈیل کرتی رہی ہے. یہ 1967 کی جو امینڈمنٹس تھیں جس کے اندر سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے, اس کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن نے بھی پروٹیکشن دی, اور آرٹیکل 83A جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر انووک کیا گیا, اور اس وقت بھی آرٹیکل 175 موجود تھا کہ جس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی جورسڈکشن ہائی کورٹ یا سپریم کورٹس کو ڈیفائن کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر گیا, اور 1975 کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک بریگیڈیئر FB علی کے نام سے ججمنٹ دی, اور انہوں نے 5 پرنسپل جو ہے اس کے اندر ڈیسائیڈ کیے. نمبر انہوں نے کہا کہ یہ جو 1967 کے امینڈمنٹس ہیں 2D1 اور 2D12 جو ہے اور سیکشن 59(4) جو ہے, یہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے بلکہ یہ انٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 25 کی وائلیشنز نہیں ہے, کہ ڈسکریمنیشن اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے. اسپیشل اوفینسز کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لا یا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرمیسیبل کرتا ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹس سے ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کی وائلیشنز نہیں ہے, چونکہ اس کے اندر سارا میکانزم جو آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ والا موجود ہے. اور فائنلی انہوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ جی اگر کسی شخص کو جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کی ہائی کورٹس کی سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن جو ہے وہ آرٹیکل 199 یا اس کے بعد آرٹیکل 185 کی اویلیبل ہے. اب یہ جو پرنسپلز ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس نے 96 کے اندر بھی اس کو فالو کیا,
اس کے بعد 2008 کے اندر اس کو فالو کیا، پھر 2015 میں کیا، 2017 میں کیا اور 2020 کے اندر کیا، اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ لاز جو ہیں پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل میکانزم ہے، یعنی کہ آرٹیکل 75 جو آپ کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے متعلق ہے، اس کو یہ ہٹ کرتے ہیں۔ اور ایون یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب گلبھوشن کا معاملہ آیا تو انڈیا جو ہے ہمارے اس پروسیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لے کے گیا، اور وہاں کے اوپر پاکستان نے بڑا ڈیٹیلڈ اس کو پروسیس کے اندر بتایا، اور 2017 کی جو سید زمان کی ججمنٹ تھی وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ججمنٹ کا حصہ ہے، کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ملٹری کورٹس کا ٹرائل جو ہے وہ بالکل فیئر پروسیس کے اندر ہے، اور ہائی کورٹس کی یا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے اس کو ہر حوالے سے جوڈیشل سکروٹنی کے اندر سے اویلیبل ہے۔ تشریح کیا ہے سر؟ جی میں حافظ صاحب یہ کہہ رہا ہوں اس کی تشریح کیا ہے کہ وہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ نا آرمی ایکٹ میں بنیادی ضابطہ موجود ہے، عام شہریوں کے لیے مناسب اپیل فورم کا فقدان ہے، فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ شہریوں کے لیے ہائی کورٹس میں زیادہ اپیل کے لیے قانون سازی کو پورا کیا جانا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس فیصلے سے ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ جو افراد ہیں انہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلا سلمان بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ پاکستان کا جو جوڈیشل ہسٹری ہے یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے یہ ایک سیٹل چیزیں تھیں، جس کو 9 مئی کے اندر جب پاکستان کے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا گیا اور وہاں کے اوپر ان لاز کی وائلیشنز کی، اور جب لا نے اپنے آپ کو ان چیزوں کو کاگنیزنس کے اندر لیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرٹیکل 184(3) کے نیچے ان پٹیشنز کو انٹرٹین کیا، اور نہ صرف انٹرٹین کیا بلکہ اس کے اندر انہوں نے کچھ جو کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز سے اس سے بھی انہوں نے ڈیویٹ کیا، جس کے اندر سب سے بڑا یہ تھا کہ اگر کسی سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ آلریڈی ایک سیم بینچ جو ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے یعنی کہ اسٹرینتھ کے حساب سے، تو اگر آپ نے اس کو اوور ٹرن کرنا ہے تو آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھیں کہ اس سے زیادہ بینچ کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کریں، یعنی کہ جو پہلا فیصلہ تھا وہ 5 ججز کا تھا اور یہ فیصلہ جو تھا وہ 4-1 سے آیا، اور اس کے اندر چیف جسٹس یا افریدی صاحب کا ایک ڈائسینٹنگ ویو تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا ایک ہے جو سیٹل چیزیں تھی جو آرٹیکل 3A کے اندر ہے، اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک ڈیفرنٹ اینگل سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی، اور ایک ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ ڈاؤن آف دا کانسٹیٹیوشن کا، جس کو اب سپریم کورٹ نے کو دیکھا ہے کہ آپ نے کئی ججمنٹس دیکھی ہیں جس کے اندر نیب امینڈمنٹس ہے یا آرٹیکل 63A ہے یا آرٹیکل 62F ہے یا سنی اتحاد کی ججمنٹ جو ہے، ان ساروں کے اندر سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے کہ ہمیں آرٹیکل 175 کے مطابق جو ہے اپنی جورسڈکشن کو استعمال کرنا چاہیے، اور آرٹیکل 187 جو ہے اس کو اس لیول تک نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جس سے یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کی طرف چلے جائیں، یا انٹرپریٹیشن آپ اس لیول کی کر دیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سکیم جو ہے وہ آپ اس کو انٹرپشن کی طرف لے جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں جو آلریڈی پاکستان کی سپریم کورٹ 52 سال سے کہتی رہی ہے اسی کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر آئی ہے۔ یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ قانون سازی کو مکمل کیا جائے۔ بہت شکریہ حافظ احسان کھوکھر صاحب ہم سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد پنجاب میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی امداد کے معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ٹھن گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی امداد کرنے کا مطالبہ مسترد کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہے کہ ان سے عقل لیں جنہوں نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا۔ پنجاب حکومت اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے، ہمیں بیرونی امداد کا انتظار نہیں ہے۔ سندھ میں بیرونی امداد کے باوجود لوگ مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے جبکہ ابتدائی سروے مکمل کر دیا گیا ہے۔ سیلاب متاثرین علاقوں کے کاشتکاروں کو 20,000 فی ایکڑ حکومت نے پنجاب ادا کرے گی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب میں سیلاب سے 47 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد فراہم نہیں کی جا سکتی۔ عظمہ بخاری نے سوال اٹھایا کہ جو افراد BISP میں رجسٹرڈ ہی نہیں انہیں امداد کیسے دی جائے۔ مجموعی طور پر 4,794 معاوضہ جات جو ہیں جو اس سے متاثر ہوئے تھے، جس میں متاثرہ آبادی کی تعداد جو ہے 47 لاکھ اور 23,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ریلیف کارڈ بنیں گے تاکہ لوگوں کو کوئی لائن میں نہ لگنا پڑے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ قانون کے تحت بسپ بنا تھا اور قانون یہ ہے کہ بسپ کے جو بینیفیشریز ہیں جو سروے کے اندر موجود ہیں ان کو امداد جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے جو لوگ اس سروے کے اندر ہیں ہی نہیں، جو بسپ کے بینیفیشری نہیں ہیں، ان کو بینیفیشریز کو بسپ کے ذریعے جو ہے وہ کیسے امداد دی جا سکتی ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے بیان پر پیپلز پارٹی کا بھی شدید رد عمل سامنے آیا۔ سینیٹر روبینہ خالد کہتی ہے کہ ہمیں سیلاب کے معاملے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے اجتناب کرنا چاہیے۔
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں۔ 2022 کے سیلاب میں BISP نے 70 ارب روپے کی ہنگامی امداد دی۔ 28 لاکھ متاثرہ خاندانوں کو فی کس 25,000 روپے نقد رقم دی گئی۔ سینیٹر روبینہ خالد نے وزیر اطلاعات پنجاب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراڈ کہنے والے اپنے بیان پر معافی مانگے۔ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے ہیں اور ایسے وقت میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا، کسی بھی ادارے کو لے کر ڈرٹی پالیٹکس کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ غریبوں کا پروگرام، اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2022 کے سیلاب کے اندر بھی اسی پروگرام کے ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو تک امداد پہنچائی گئی۔ کل میرا بیان ایک سیاسی شخصیت کا گزرا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک فراڈ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ وہ اس پر سوچیں گے اور ان تمام لوگوں سے وہ معافی مانگیں گے۔ گزشتہ روز وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ شرجیل میمن نے کہا تھا کہ نون لیگ کی پنجاب حکومت سیلاب میں اپنی ناقص کارکردگی سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ پنجاب حکومت کی نا تجربہ کاری اور بری حکمت عملی کی وجہ سے پنجاب کے لوگ مشکلات میں ہیں، جس پر جواب دیتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا تھا کہ آپ نے 17 سال میں جو سندھ کا حشر کیا، اس کا رونا وقتاً فوقتاً روتے رہتے ہیں۔ سندھ کے پچھلے سیلاب میں بیرونی امداد کے باوجود آج بھی تباہی ہی تباہی ہے۔ بلاول نے سیلاب سے نمٹنے میں مریم نواز کی تعریف کی اور آپ ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ نون لیگ نے کبھی صوبائیت کارڈ، نہروں کے کارڈ اور ڈیم کارڈ نہیں کھیلے۔ جس ٹیم کو شرجیل میمن غیر تجربہ کار کہہ رہے ہیں، اس نے پنجاب میں 80 منصوبوں کے ساتھ انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں لفظی جنگ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، مشکل میں گھرے پاکستانیوں کی مدد کا ہے۔ اگر نون لیگ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بجائے متاثرین کی مدد کا کوئی دوسرا میکانزم موجود ہے تو پیپلز پارٹی کو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے BISP پر سیاسی چھاپ لگنے کا خدشہ ہے۔ نون لیگ کو بھی چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی پر لفظی گولہ باری کرنے کی بجائے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے BISP کا متبادل پلان سامنے لائے، کیونکہ ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے واضح روڈ میپ نہ ہونے کی وجہ سے سیاسی مخالفین کو تنقید کا موقع مل رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف فوری مداخلت کر کے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کو اس حساس معاملے پر بیان بازی سے روکیں، تاکہ تمام تر توانائیاں سیلاب متاثرین کی بحالی پر صرف کی جا سکے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔